بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں قائم سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواستوں کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل سے رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ ظاہر وہ عزت بچا کے پتلی گلی سے نکل گئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج مزید سماعت ہوگی۔ ان کی جو اپیل ہے توشہ خانہ کیس میں جو انہیں سزا ہوئی ہے، اس سزا کی معطلی کے حوالے سے ایک متفرق درخواست ہے، اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ جو ضمانت والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اپیل کی باری تو جو میرٹ پہ اپیل کی باری ہے کہ بری کرنا ہے یا سزا برقرار رکھنی ہے، وہ ابھی مرحلہ نہیں آیا۔ ابھی صرف ضمانت والا معاملہ چل رہا ہے۔ اور پھر جناب صدر صاحب تے چیف الیکشن کمشنر خطو خطی ہو گئے نے، وہ معاملہ کتنے جا کے رکے گا؟ اور پھر کچھ اشارے ملے ہیں کہ عمران خان صاحب کو فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے، لیکن ان تمام خبروں سے بڑی ایک خبر ہے، وہ نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوبارہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ کس بات پہ اختلافات پیدا ہو گئے ہیں اور کون کون سے لوگ ایسے ہیں جن کو مائنس کرنے کا، یعنی نون لیگ کے وہ کون سے لیڈر ہیں جن پر تحفظات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، یار سیدھی بات ہے، اور ان کو وہ مائنس کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے صدر علی گل لے لینے، خطو خطے علی۔ صدر نے خط لکھا، آپ کو پتہ ہے، اس پہ میں نے تفصیل سے ولاگ کیا تھا کہ جناب الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ تشریف لائیں تو ہم ذرا مشاورت کر لیں۔ میں نے تاریخ دینی ہے، میرا اختیار ہے آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت کہ اسمبلی میں نے تحریل کی ہے تو میں نے اب تاریخ دینی ہے۔ اور پھر انہوں نے جواب میں خط لکھ دیا ہے جناب چیف الیکشن کمیشن صاحب نے، انہوں نے مختلف آرٹیکلز کا حوالہ دیا ہے اور صدر صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ جناب صدر محترم، جو آپ کہہ رہے ہیں نا 48 سب آرٹیکل 5 کے تحت میرا اختیار ہے ڈیٹ دینے کا کہ اسمبلی میں نے توڑی، ان کا جی تسی اسمبلی نہیں توڑی پائی جی، یہ اسمبلی توڑی ہے وزیر اعظم نے۔ وہ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ آپ نے یہ اسمبلی تحلیل کی ہے، اور یہ اسمبلی آپ نے تحلیل کی ہے آئین کے آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 1 کے تحت، یعنی وزیر اعظم ایڈوائس دے گا، 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ اس ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کریں گے۔ اگر 48 گھنٹے کے اندر تحلیل نہیں کرتے تو وہ از خود تحلیل تصور کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے اس اختیار کے تحت اسمبلی تحلیل کی ہے۔ اگر آپ 58 سب آرٹیکل 2 کے تحت اسمبلی تحلیل کرتے تو پھر آپ کی ثوابدید تھی۔ 58 سب آرٹیکل 2 ہے کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر عدم اعتماد آتا ہے کسی وزیر اعظم کے خلاف اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک، اور وہ کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی رکن اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب نہیں ہو پاتا، تو پھر یہ صدر کے پاس اختیار چلا جاتا ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کہ نائب وزیر اعظم منتخب نہیں کیا جا سکا تو وہ 58(2) کے تحت اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشن صاحب نے خط میں یہ بھی صدر صاحب کو باور کروایا ہے کہ جناب آئین کے آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 1 کے تحت آپ وزیر اعظم اور کابینہ کی ایڈوائس کے پابند ہیں۔ آپ کے پاس تو کوئی ایڈوائس آئی نہیں، آپ کا اختیار تو مشروط ہے کابینہ کی ایڈوائس کے ساتھ، انہوں نے کوئی ایڈوائس بھیجی نہیں ہے۔ لیکن جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئین کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر صدر اسمبلی تحلیل کرتا ہے تو پھر وہ 48(1) جو ایڈوائس والا معاملہ ہے اس سے قطع نظر، یعنی وہاں یہ پابند نہیں ہے صدر جو ہے ایڈوائس کا، یہ لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ خود اپنے ثوابدید اختیار کے تحت ایک طرح سے وہ تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 58(2) کے تحت اسمبلی توڑی ہو صدر نے، پھر 48(5) کا جو اختیار ہے وہ انہیں ملتا ہے۔ اب انہوں نے کیونکہ 58(1) کے تحت یعنی وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ اسمبلی توڑی ہے تو اب ان کا یہ اختیار نہیں، اب یہ وہ کہتے ہیں میرا ہی اختیار ہے۔ ورنہ میرے خیال میں یہ ایک سکم ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک درخواست جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، اور درخواستیں بھی آ سکتی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے اس کا ایک دفعہ فیصلہ ہو جانا چاہیے، یہ فل کورٹ بنا دینی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ جناب درخواستیں منظور ہوتی ہیں یا مسترد ہوتی ہیں،
बंदयाल साहब का क्या मूड है, बंदयाल साहब की तरफ से अंदर खाते सदर को क्या यकीन दहानी करवाई गई है, क्या पैगाम दिया गया है। इसका हल यही है कि कौम के एतमाद को अदलिया पर बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि फुल कोर्ट एक दफ़ा बना दें, फुल कोर्ट इसका फैसला कर दे। इलेक्शन कमिश्नर साहब ठीक कह रहे हैं, सदर साहब ठीक कह रहे हैं। फिर ये खबरें आ रही थी जनाब सदर साहब ने जो है वजारत कानून से ये मशवरा मांग लिया है, एडवाइस मांग ली है, और हमारे जो निगरान वज़ीर कानून हैं अहमद इरफान असलम साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब अभी तक वजारत कानून को कोई सदर की तरफ से खत शत नहीं मिला। तो वो कहते हैं खत मिलेगा तो फिर हम कानून के मुताबिक अपनी एडवाइस दे देंगे। अब इस पर भी एक सवाल पैदा होगा, अगर वजारत कानून ये एडवाइस दे देती है कि जनाब आप नहीं कर सकते अनाउंसमेंट, इलेक्शन की तारीख की ऐलान नहीं कर सकते, तो फिर 48(1) के तहत वो तो वजारत कानून की एडवाइस हो गई, उस एडवाइस के सदर पाबंद हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ भी आगे जाकर रोला चला पड़ेगा। बहरहाल इसका बेहतरीन तरीका यही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेकअप करे, जो भी दरख्वास्त आई हुई है, और फुल कोर्ट बना दे। बाकी इधर छोटे छोटे मुकदमात में घुसने की बजाय इसका फैसला करे, जो अहम मसला है, जो आइन की तशरीह का मामला है, इसकी तरफ जाएं कि जनाब सदर अगर एडवाइस पे तोड़े तो उसका इख्तियार और होता है, अगर खुद तोड़े तो उसका इख्तियार और होता है। क्या ये दुरुस्त है? ये देखने वाली बात है। वो जो पंजाब और केपी वाले इलेक्शन में तो यही तय हुआ था बज़ाहिर कि जो अगर एडवाइस पे भी तोड़े गवर्नर, फिर वो ऐसे ही समझा जाएगा गवर्नर ने तोड़ी है। अगर 48 घंटे के बाद असेंबली टूटती है तो फिर समझा जाएगा कि गवर्नर ने असेंबली नहीं तोड़ी। इस तरह की बात हुई थी, आपको याद होगा। इसलिए पंजाब वाला मामला सदर को भेजा गया था कि जनाब क्योंकि गवर्नर ने नहीं तोड़ी असेंबली वज़ीर आला की एडवाइस पे, तो फिर जो उस वक्त का 57 था इलेक्शन एक्ट का कि सदर डेट देगा इलेक्शन कमीशन की मशावरत के साथ, तो सदर को भेज दिया था मामला। और केपी वाले जो गवर्नर थे उन्होंने असेंबली तहलील कर दी थी 48 आवर्स से पहले, तो वो उन्हें कहा गया था कि जनाब आप तारीख दें। देखिए अब आगे जाके बहस होगी, दलाइल होंगे, ये एक नया नुक्ता मेरा ख्याल है और इसका फैसला होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट जो है इधर उधर इमरान खान के पीछे उसकी मोहब्बत में, वो मैं क्या कहूँ कि बेइज्जत का लफ्ज़ है, जो भी आप कह लें, उनकी जग हंसाई हो रही है। एक तरह से कैसी कैसी बातें हो रही हैं, मरीम नवाज, नवाज शरीफ और फिर आम लोग जो उन्होंने सुनाई हैं बंदयाल साहब को, तो मेरा ख्याल है को वो ठीक किया उन्होंने, पतली गली से निकल गए। तो 2 बजे उन्होंने बुलाया हुआ था जनाब, 2 बजे हम इस केस की समाअत करेंगे, इमरान खान की दरखास्तों की तोशाखाना केस में जो सजाएं हुई हैं उसके खिलाफ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जो दरखास्तें थी, वहाँ जो इंटरम आर्डर्स थे या मुस्तकिल आर्डर्स थे कुछ, उनके खिलाफ ये गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब 2 बजे हम सुनेंगे। तो इनका ख्याल ये था कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे दबके में आ जाएगी और 2 बजे से पहले पहले फैसला कर देगी। अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि 12 साढ़े 12 बजे तो डिवीज़न बेंच ने बैठना है और 2-3 घंटे कम से कम लग जाने हैं। उस वक्त तक 2 बज चुके होने सुप्रीम कोर्ट में, तो वो किस चीज़ का इंतज़ार करेंगे? वो ईडी वेले ने। ऐसे ही हुआ, वो बेंच आया और इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब पेश होते हैं और वो बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला है अभी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। तो इसी दौरान 2 नए वकील आ जाते हैं जनाब, 2 नए वकला के वकालतनामे जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। एक इरफान कादर साहब से ये भागते हैं बंदयाल साहब, और दूसरे साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ अली साहब। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है जनाब हम इंतज़ार कर लेते हैं, मुनासिब यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लिया जाए। अच्छा, फिर वो उठ के चले जाते हैं। तो इंतज़ार किया जाता है कि शायद आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आ जाए, शायद दोबारा आके बैठे। लेकिन इसी दौरान जो बेंच के एक रुकन हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने लाहौर आना था, तो वो निकल गए, जिससे ये पता चल गया कि जनाब ये दोबारा नहीं बैठेंगे, ये आज के दिन इंतज़ार नहीं करेंगे। बाद में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी हुक्म जारी किया जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने अडजर्न कर दिया इस मामले, तारीख नहीं दी, अगली तारीख समाअत। जो 28 तारीख दी है ना उन्होंने, वो अगली तारीख समाअत नहीं है, वो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है कि इमरान खान की हालत ज़ार जो है जेल में उनकी क्या सूरत हाल है।
اس کے بارے میں اٹارنی جنرل صاحب 28 تاریخ کو ایک رپورٹ دیں گے. جو بینچ کے ارکان ہیں تینوں، یعنی بندیال صاحب، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور جمال خان بندوخیل، ان کے چیمبرز میں ایک رپورٹ دیں گے عمران خان کی کیا صورتحال ہے. اب اور پھر اس برائے کاروائی کے لیے وہ ایک رپورٹ سبمٹ کریں گے. پھر اب ان کی مرضی ہے عدلیہ کی کب تاریخ نکالتے ہیں، بینچ دستیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، آگے چلتا ہے نہیں چلتا. اور دوسری طرف اسلام آباد میں عمران خان کی جو اپیل ہے اس کی سماعت مسٹر جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور مسٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کی، اور وہاں انہوں نے وہی نکات اٹھائے عمران خان کے جو وکیل ہیں کہ جناب یہ سب سے پہلے جو استغاثہ ہے یہ فائلی غلط عدالت میں ہوا ہے، پہلے جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے، روٹ یعنی انہوں نے بتایا. پھر کہا کہ جناب وہی جو نیچے پہلے جو انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہوئے وہی اعتراضات اٹھائے جناب کہ الیکشن کمیشنر 120 دن گزرنے کے بعد ان گوشواروں کی جانچ پڑتال یا جائیدادوں یا اثاثوں کی جانچ پڑتال کا مجاز ہی نہیں رہتا. وہ جو پہلے بھی انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہوا، اور پھر وہ کہ جناب انہوں نے جو اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے کے تھے 4 بندوں کی لسٹ دی تھی وہ مسترد کر دی، اور معاملہ بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھا اور انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا، اناؤنس بھی کر دیا. ہمایوں دلاور صاحب نے جو ٹرائل کورٹ کے جج ہیں یہ انہوں نے نکات رہے اور پھر قانونی پوزیشن یہ جو بتائی. اور دوسری طرف جو استغاثہ یا الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، انہوں نے بھی بڑے اہم سوال اٹھائے. ایک تو یہ انہوں نے کہا جناب تکنیکی بنیادوں پہ یہ درخواست جو ہے وہ غلط ہے، یہ اس میں اسٹیٹ کو فریق نہیں بنایا. جب استغاثہ دائر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ ہوتی ہے، لیکن جب سزا ہو جاتی ہے تو پھر سرکار کو فریق بنانا پڑتا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کی کہ تکنیکی بنیادوں پہ جناب اس کو فارغ کریں. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہاں چیف صاحب نے کہا کہ یہ شارٹ سینٹینس ہے اور ہم اس کو نوٹس دیے بغیر بھی جو ہے اس کی سزا معطل کر سکتے ہیں، ضمانت لے سکتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا جناب 5 رکنی بینچ کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 3 سال جو سزا ہے یہ مقصر سزا نہیں ہے. اس فیصلے کے مطابق، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 6 ماہ تک قید کی جو سزا ہوتی ہے وہ شارٹ سینٹینس ہوتی ہے. تو اس کو اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جیسے عمر قید کو، 7 سال قید کو، اسی طرح اس فیصلے کو جیسے سزا کو جو 3 سال والی ہے ڈیل کیا. انہوں نے یہ بھی مثال دی جناب اس کو 1 سال کے لیے سزا ہوئی تھی کیپٹن صفدر کو اور وہ 3 ماہ لگ گئے تھے، 2.5 ماہ لگے تھے ویسے، وہ کہتے 3 ماہ بعد اس کی بیل ہوئی تھی. تو اس پہ جو کھوسہ صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب 6 مہینے تو 14 اگست کو صدر صاحب نے سب کی سزائیں معاف کی ہیں تو 2.5 سال رہ گئے پیچھے، تو یہ تو اور مختصر ہو گئی ہے. اپیل کے میرٹ پہ تو ہم دلائل دے نہیں رہے، تو ہم تو صرف سزا معطلی اور ضمانت پر دلائل دے رہے ہیں. تو یہ شارٹ سینٹینس ہے تو آپ عدالت سے انہوں نے سزا کی کہ جناب آپ ان کی ضمانت جو ہے یہ منظور کر لیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو ٹرائل کورٹ نے دفاع کے گواہوں کی فہرست جو ہے وہ مسترد کی تھی اس کے خلاف جو معاملہ ہے وہ ابھی سنگل بینچ میں پینڈنگ ہے. سنگل بینچ کون تھا؟ یہ عامر فاروق صاحب نے نوٹس کیے ہوئے اس میں، تو وہ زیر التوا ہے. اور پھر سپریم کورٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ ویٹ کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی. اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم تو پھر سنگل بینچ اور سپریم کورٹ کے درمیان سینڈوچ بن کے رہ گئے ہیں. وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے لیکن پھر وہ کہتے کہتے رک گئے. اور انہوں نے جو امجد پرویز صاحب ہیں جو استغاثہ کے وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو انہوں نے جو لسٹ دی تھی وہ غیر متعلقہ لوگ تھے، وہ تو ٹیکس کنسلٹنٹ تھے. تو چیف نے کہا جناب ٹیکس کنسلٹنٹ کے ذریعے دیتے ہیں، ان کو جناب ٹیکس کنسلٹنٹ کے ذریعے ہی آپ گوشوارے جمع کرواتے ہیں، ریٹرنیں جمع کرواتے ہیں، لیکن ہدایات تو آپ دیتے ہیں نا. یہ 4 بکریوں کا ہر دفعہ ذکر کرتے ہیں میرے پاس 4 بکریاں ہیں، لیکن زیور گاڑیاں یہ وہ توشہ خانے سے جو مال لیا اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. ان کا جی مجھے 3 گھنٹے اور چاہیے دلائل کے لیے. تو اس پر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جناب اس کو ہم پھر 1 دن کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں. آج جو وقفے کے بعد یعنی کہ جو عدالتوں میں وقفہ ہوتا ہے عدالتی وقفے کے بعد 11 ساڑھے 11 بجے اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور جو ویلڈ نقطہ ان کا میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جناب فائنل ہو چکی ہے، اس کے خلاف نظر ثانی بھی نہیں ہوئی. 5 ججوں کا فیصلہ ہے کہ یہ 3 سال کی جو سزا ہے نا اس کا شارٹ سینٹینس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ میرٹ پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے. دیکھیے اب کیا ہوتا ہے. اپنے کل کے ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ بظاہر بندیال صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں
لیکن وہ ان کی بیڑیوں میں بٹے بھی وہی ڈال رہے ہیں۔ تو اب مجھے یہ لگنے لگ گیا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں فوج کے سپرد نہ کر دیے جائیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ انسداد دہشت گردی کی جو لاہور کی عدالت ہے، اعجاز بٹر صاحب اس کے جج ہیں، انہوں نے عمران خان کے خلاف لاہور میں 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات ہیں ان تمام میں جو تفتیشی ٹیم ہے اس کو اجازت دے دی ہے کہ جناب اٹک جیل میں عمران خان سے آپ تفتیش کریں، جا کے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے عمران خان کی۔ وہ تفتیشی ٹیم جو ہے اس مقدمے میں ان کو گرفتار بھی کر سکتی ہے۔ اب اس میں معاملہ کیا ہو گیا؟ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے خلاف مقدمات یا 9 مئی کے حوالے سے جو لاہور میں مقدمات درج ہیں جناح ہو اس پر حملے سمیت، ان میں نئی دفعات شامل کر دی گئی ہیں۔ وہ نئی دفعات کیا ہیں؟ اس میں جناب جنگ چھیڑنے کی دفعہ ہے، بغاوت پر اکسانے کی دفعہ ہے، دنگا فساد کی دفعہ ہے، اور مختلف طبقات میں دشمنی کو فروغ دینے کے لیے بیان بازی کی دفعہ ہے۔ تو پھر یہ عمران کشور صاحب کی سربراہی میں جو ٹیم ہے، یا جے آئی ٹی کہہ لیں یا تفتیشی ٹیم ہے، وہ آج اٹک جیل میں خان صاحب سے تفتیش کا آغاز کرے گی۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ مجھے یہ اشارہ ملا ہے ذرائع سے کہ جے آئی ٹی جو ہے یا انویسٹیگیشن ٹیم ہے کچھ ایسی رپورٹ نہ مرتب کر دے کہ جناب معاملہ جو ہے یہ ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے، یہ کورٹ مارشل کا معاملہ بنتا ہے، جیسے پہلے 102 لوگ جو ہیں وہ فوج کے حوالے کیے جا چکے ہیں ان مقدمات میں جو ملوث ہیں 9 مئی کے واقعات میں پورے ملک میں۔ تو خان صاحب کو بھی انہی کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ پھر اس میں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، اعلیٰ عدلیہ کیا کرتی ہے، وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ جٹ جانے جا بجو، تو پھر وہ دیکھ لیں گے، جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، جن کے گھر پہ حملہ ہوا ہے وہ جانیں گے، اور پھر اعلیٰ عدلیہ جانیں گی، اور عدلیہ کو اپنی عزت بچانے کی پڑی ہوئی ہے۔ اور دوسری وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ جو نواز شریف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، تو میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے جو لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں بھائیوں کی، اور پھر جو اعلیٰ قیادت ہے پاکستان میں انتہائی اعلیٰ، وہاں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف سے مکر گئی ہے، نواز شریف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اگلے وزیر اعظم کے طور پہ۔ اور یہ خبر جو ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ جناب فوج غیر سیاسی ہو گئی ہے، میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ فوج غیر سیاسی ہو ہی نہیں سکتی، اگر غیر سیاسی ہوتی تو پھر سیاستدانوں کو قانون کو اپنا راستہ بنانے دیا جاتا، لیکن یہاں تو ہر جگہ رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں اور پھر ان پہ عمل درآمد کوئی اور کرواتا ہے۔ تو اب جو میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں، خبر یہ ہے کہ نواز شریف تو وہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف مائنس، اور اس کے ساتھ 2 بندے اور ہیں جن کو وہ کہتے ہیں جناب ان کا حکومت میں حصہ نہیں ہوگا، نہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے نہ وہ وزیر اعظم ہوں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اگر نہلی ختم ہوتی ہے الیکشن لڑنے تو لڑیں، لیکن وزیر اعظم نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ مریم نواز شریف، مریم نواز شریف کو وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ بھی ان کی جو کاپی ہے، ڈٹو کاپی ہے نواز شریف کی، اور اسٹیبلشمنٹ مخالف ذہن ہے، اندر انتقام بھرا ہوا ہے، تو وہ بھی نہیں۔ اور تیسرے نام پہ مجھے حیرت ہوئی ہے، وہ ہے حمزہ شہباز شریف، کہ حمزہ شہباز، مریم نواز اور نواز شریف، ان کو وہ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ضمانتیں دینے کی بڑی کوشش کی جا رہی ہے، شہباز شریف بڑی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں، شہباز شریف پہ وہ خوش ہیں۔ یہ دیکھیں عجیب بات ہے، وہ کہتے ہیں جناب اگلا وزیر اعظم نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف ویلکم، کھلے بازوں کے ساتھ آئے، حکومت کرے، جیت کے آ جائے الیکشن، لیکن نواز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز صوبائی اور وفاقی حکومتوں کی سربراہی ان کو نہیں سونپی جا سکتی۔ یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ کے بڑے اور بڑی قیادت۔ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ دونوں طرف یقین دہانیاں کرواتے پھر رہے ہیں، لیکن اندر کھاتے کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب دل میں بڑے خوش ہیں کہ چلو جناب بیٹے کی اگر قربانی دے کے وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات آج کل میں مجھے ملیں گی،
وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔